بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہاؤ ٹو یوز گولڈ ویو آڈیو ایڈیٹر وتھ جاز اسکرین ریڈر لیکچر 4. میں ہوں جمشید علی اینڈ ویلکم ٹو اکنامک واریر یوٹیوب چینل. لاسٹ لیکچر میں ہم نے گولڈ ویو کے اندر گولڈ ویو کا انٹرفیس اور اس کے بعد فائل کو اوپن اور کلوز کرنا سیکھا تھا. تو اب اس سے آگے ہم فردر کنٹینیو کرتے ہیں. گولڈ ویو اوپن کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اب میں نے گولڈ ویو اوپن کیا ہوا تھا. اب اس کے اندر ایک فائل بھی اوپن ہے. آپ ایک فائل اوپن کر لیں. اب نیکسٹ آن جو ہے نا نیکسٹ اس میں ہم جو سیکھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ فائل کو جو بھی آپ نے کرنٹ فائل اوپن کی ہے اس کو کس طریقے سے ہم پلے, سٹاپ, فارورڈ, فاسٹ فارورڈ, ریوائنڈ, فاسٹ ریوائنڈ کر سکتے ہیں. تو جب بھی آپ گولڈ ویو کے اندر کوئی بھی آڈیو فائل اوپن کرتے ہیں تو وہ بائی ڈیفالٹ ساری کی ساری سلیکٹ ہوتی ہے. تو جو فائل ہماری سلیکٹ ہوتی ہے وہ ہماری سلیکٹڈ پارٹ ہوتا ہے. اور میں نے آپ کو جو ہے ابتدائی طور پر جب ہم نے کنٹرول پراپرٹیز کے اندر پلے بیک کی سیٹنگز کی تھی تو اس میں اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے گرین پلے بٹن اور یلو پلے بٹن کو ڈسکس کیا تھا. گرین پلے بٹن جو ہے ہمارے سلیکشن کے لیے ہوتا ہے اور یلو پلے بٹن ہماری ان سلیکٹڈ ایریا کو پلے کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو جب ہم اپنی فائل اوپن کرتے ہیں تو وہ فائل بائی ڈیفالٹ سلیکٹ ہوتی ہے اور سلیکٹڈ ایریا کو پلے کرنے کے لیے ہم سپیس بار کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, سپیس بار یا F4 سے ہم اپنی ریکارڈنگ کو پلے کرتے ہیں. اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں. سب سے پہلے ریکارڈنگ کو پلے کروں گا, پھر اس کے بعد سٹاپ کرنے کا طریقہ. ریکارڈنگ سٹارٹ کرنے کے لیے آپ سپیس بار یا F4 سے ریکارڈنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے ریکارڈنگ سٹاپ کرنی ہو تو سپیس بار سے ریکارڈنگ سٹاپ کر سکتے ہیں. اب میں پلے کرتا ہوں سپیس بار سے. کوئی تو ہو جو اس سینے ہستی سے راز فاش کرے, بتوں کو توڑے صنم خانے پاش پاش کرے, خدا نے بھیجا ہے پھر سے پیغام اپنے بندوں کو. اب میں ریکارڈنگ سٹاپ کرتا ہوں. اب میں نے جو ہے نا سپیس بار دبایا اور ریکارڈنگ سٹاپ ہو گئی. اب اس طریقے سے دوبارہ میں سپیس بار دباتا ہوں, آپ سنیے گا. کوئی تو ہو جو اس سینے ہستی سے راز فاش کرے, بتوں کو توڑے صنم خانے پاش پاش کرے, خدا نے بھیجا ہے پھر سے پیغام اپنے بندوں کو. میں سپیس بار پریس کرتا ہوں, کوئی تو ہو مجھے تلاش کرے. یہ سپیس بار پریس کیا اور یہ آڈیو سٹاپ ہو گئی. یعنی جب بھی آپ F4 یا آپ سپیس بار سے ویڈیو کو آڈیو فائل کو سٹارٹ کریں گے, پلے کریں گے, اور اس کے بعد جب آپ کسی بھی مطلوبہ جگہ پر سپیس بار پریس کریں گے تو ہماری کمپلیٹ جو آڈیو فائل ہے وہ سٹاپ ہو جائے گی. اور جب آپ دوبارہ سپیس بار سے سٹارٹ کریں گے تو وہ آڈیو فائل شروع سے پلے ہوگی, نہ کہ اس جگہ سے جہاں پر آپ نے اس کو سٹاپ کیا تھا. اب جو ہے نیکسٹ ہم جو ہے پلے کے ساتھ پاز اور ریزیوم کی کمانڈ کو سیکھتے ہیں. سمپل, اب میں جو ہے پلے کروں گا سپیس بار سے یا F4 سے, پھر اس کے بعد اس کو پاز کروں گا. پاز کرنے کی کی بورڈ سے جو نا شارٹ کٹ کمانڈ F7 ہے. یعنی کہیں پہ بھی اگر آپ نے ریکارڈنگ کو سٹاپ کرنا ہو تو سمپل F7 سے ہم اپنی ریکارڈنگ کو پاز کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی. اب میں اس کو پلے کرتا ہوں. کوئی تو ہو جو اس سینے ہستی سے راز فاش کرے, بتوں کو توڑے صنم خانے پاش پاش کرے, خدا نے بھیجا ہے پھر سے. اب میں یہاں پہ ریکارڈنگ سٹاپ کرتا ہوں, F7 پریس کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی, میں نے F7 دبایا اور یہ ہماری جو ہے نا پلے بیک جو ہماری ریکارڈنگ ہے یہ پازڈ ہو گئی. اب دوبارہ یہاں سے ریزیوم کرنا ہو تو F4 دبا دیں. تلاش کرے. یہ ساری گفتگو اس کے لیے ہے جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں بلا نصیب ہو جائے. مجھے اللہ اب میں دوبارہ اس کو پاز کرتا ہوں F7 سے. اب میں نے F7 سے دوبارہ اس فائل کو پاز کر دیا. اسی طریقے سے جب بھی آپ نے فائل کو اگر آپ نے پاز کرنا ہو
تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے F7 سے پاز کرنا ہے، اور اس کے بعد ریزیوم کرنا ہو تو F4 سے ریزیوم کرنا ہے. یعنی اگر آپ F7 سے اگر آپ نے ویڈیو کو پاز کیا ہے اور اس کے بعد دوبارہ اگر آپ اسپیس بار سے آڈیو کو اگر پلے کریں گے تو وہ جو آڈیو فائل ہے وہ بالکل شروع سے پلے ہو جائے گی. تو اس لیے آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے، اگر آپ نے کہیں پہ بھی اپنی فائل کو پاز کرنا ہو تو آپ F7 کی کا استعمال کریں، اور اس کے بعد آپ نے ریزیوم کرنا ہو تو F4 کا استعمال کریں. ٹھیک ہو گیا. اب میں دوبارہ ایک دفعہ آپ کو بتا دیتا ہوں، اسپیس بار پریس کرتا ہوں. کوئی تو ہو جو اس سینے ہستی سے راز فاش کرے. اب یہ ریکارڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے جی. اب میں ریکارڈنگ کو یہاں پہ سٹاپ کرتا ہوں، اسپیس بار. اب یہ ریکارڈنگ سٹاپ ہو گئی. دوبارہ پلے کرتا ہوں، اسپیس بار دباتا ہوں. کوئی تو ہو. اب آپ نے چیک کیا کہ یہ ریکارڈنگ شروع سے سٹارٹ ہوئی. اب میں یہاں پہ دوبارہ ریکارڈنگ کو پاز کرتا ہوں F7 سے. یہ میں نے F7 سے ریکارڈنگ کو پاز کیا. اب یہاں سے دوبارہ ریزیوم کرنا چاہتا ہوں تو F4 دباؤں گا. اپنے بندوں کو میں کنز مخفی ہوں، کوئی تو ہو مجھے تلاش کرے. ٹھیک ہے جی. اب میں نے ریکارڈنگ کو اسپیس بار سے سٹاپ کر دیا. یہ تو تھا اپنی آڈیو فائل کو پلے، سٹاپ اور اسی طریقے سے پاز اور ریزیوم کرنا. اب اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں. اب جو ہے جو ہماری سلیکٹڈ فائل ہے اس کو ہم باقاعدہ سے ہم سیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنی اس آڈیو فائل کے اندر موو کرتے ہیں. اس کو فارورڈ، سٹاپ، ٹھیک ہے نا جی، فارورڈ، فاسٹ ریوائنڈ وغیرہ. تو سب سے پہلے آپ نے جو ہے نا ویڈیو کو جب پلے کرتے ہیں نارملی اسپیس بار یا F4 سے آپ پلے کریں گے، تو اس کے بعد آپ نے جب بھی آپ نے یہ اس کے بعد آپ نے سپیڈ بڑھانی ہوگی اپنی فارورڈ کی سپیڈ، تو اس کے لیے آپ لیٹر جو ہے L استعمال کریں گے فارورڈ کرنے کے لیے. اب میں اس کی پریکٹس کر دیتے ہیں. اسپیس بار پریس کریں. کوئی تو ہو جو اس سینے ہستی سے راز فاش کرے. ٹھیک ہوگا جی. ویڈیو پلے، آڈیو پلے ہو گئی. اگر آپ نے فارورڈنگ کرنا چاہتے ہیں آڈیو کو تو L دبا دیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو ہماری آڈیو فائل ہے یہ فارورڈ ہو رہی ہے. اب میں سٹاپ کرتا ہوں اسپیس بار سے. اب میں نے ریکارڈنگ سٹاپ کر دی. یعنی جب بھی آپ نے اپنی آڈیو فائل کو فارورڈ کرنا ہوگا تو آپ لیٹر L پریس کریں گے تو آپ کی جو فائل ہے، آپ کی آڈیو فائل ہے، یہ فارورڈ ہونا شروع ہو جائے گی. اور اس کی جو فارورڈنگ سپیڈ ہے وہ ہوگی جو ہم نے کنٹرول پراپرٹیز میں جب ہم نے پلے بیک کے اندر جو ہے نا فارورڈنگ اور ریوائنڈ کی سپیڈ کو سیٹ کیا تھا. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے وہاں پہ 3 ٹائمز فاسٹ فارورڈ کے لیے اور 3 ٹائمز فاسٹ فارورڈ ریوائنڈ کے لیے سیٹ کیا تھا. یعنی جب بھی ہم فارورڈ کریں گے تو یہ اپنی اوریجنل جو پلے بیک اس کی سپیڈ ہے اس سے 3 گنا زیادہ یہ فاسٹ پلے ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب میں دوبارہ اس کو پلے کرتا ہوں اسپیس بار. کوئی تو ہو. اب میں لیٹر L پریس کروں گا. ٹھیک ہے جی. اس کو دوبارہ فارورڈ کرتے ہیں. پاش کرے خدا نے بھیجا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب اسی طریقے سے اگر آپ اپنی فارورڈنگ سپیڈ کو بڑھانا چاہتے ہیں تو یہیں پر آپ شفٹ کے ساتھ L پریس کریں گے. اب یہ ہماری جو فارورڈنگ سپیڈ نارمل سپیڈ سے بھی زیادہ ہو گئی. اب اسی طریقے سے اگر آپ مزید فارورڈنگ سپیڈ بڑھانا چاہتے ہیں تو دوبارہ شفٹ L پریس کر دیں. اب یہ مزید تیز ہو گئی. اب اس کے بعد اگر آپ اپنے فارورڈنگ سپیڈ پر نارمل فارورڈ سپیڈ پر لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سمپل شفٹ K پریس کر دیں گے. اب یہ نارمل فارورڈنگ سپیڈ پر فارورڈ ہو رہی ہے. اب اس کو نارمل پلے بیک پر لانے کے لیے اکیلا K پریس کر دیں گے.
اب مجھ سے عبادت کیوں کروانا چاہتا ہے, انسان سے عبادت کیوں کروانا چاہتا ہے, حالانکہ ٹھیک ہے جی, اب اس کو میں پاز کر دیتا ہوں F7 سے. عبادت کرتے ہیں وہ اب میں نے اس کو پاز کر دیا. میں آپ کو ایک دفعہ پھر ایکسپلین کر دوں کہ جب بھی آپ اپنی آڈیو کو فارورڈ کریں گے L سے, تو وہ ہماری جو نارمل سپیڈ جو ہم نے سیٹ کی ہوگی ڈائلاگ باکس میں کنٹرول پراپرٹیز کے 3 ٹائم, وہ اس حساب سے فارورڈ ہوگی. اس لیے اگر آپ اس سے بھی زیادہ اگر آپ تیزی سے اس کو فارورڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سمپل L پریس کرنے کے بعد شفٹ L کی مدد سے سپیڈ کو بڑھا سکتے ہیں. جتنی دفعہ آپ شفٹ L پریس کریں گے فارورڈنگ سپیڈ بڑھتی جائے گی, اور اس کے بعد اگر آپ اپنی اس فارورڈنگ جو سپیڈ ہے اس کو نارمل سپیڈ پر لانا چاہیں, یعنی نارمل جو آپ کی فارورڈنگ سپیڈ ہے 3 ٹائم جو آپ نے سیٹ کی تھی اس پر لانا چاہیں, تو آپ سمپل شفٹ K پریس کریں گے تو وہ نارمل فارورڈنگ سپیڈ پر آ جائے گی. پھر اس کے بعد سمپل اکیلا K پریس کریں گے تو ہماری جو آڈیو ہے وہ نارمل جو ہماری پلے بیک ہوتی ہے اس میں پلے ہونا شروع ہو جائے گی. تو یہ سیم میتھڈ ہم جو ہے نا ریورس کے لیے بھی یوز کرتے ہیں, یعنی جس طرح ہم نے فارورڈ کرنے کے لیے L کا استعمال کیا تھا نا, اسی طریقے سے ہم اپنی آڈیو فائل کو ریورس کرنے کے لیے لیٹر J کا استعمال کرتے ہیں. یعنی لیٹر J کو پریس کریں گے تو ہماری جو آڈیو ہے وہ ریورس ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی, اب اس کی پریکٹس ہم کر لیتے ہیں. میں لیٹر J پریس کرتا ہوں. اب یہ جو ہماری آڈیو ہے نا یہ ریورس کی طرف جا رہی ہے. اب اسی طریقے سے اگر آپ اس آڈیو کی سپیڈ کو بڑھانا چاہتے ہیں تو سمپل شفٹ L دبائیں گے. ٹھیک ہے جی, اب یہ فارورڈ ہو رہی ہے. اب اگر آپ اس ریورس کی سپیڈ کو کم کرنا چاہیں تو شفٹ J پریس کریں گے. ٹھیک ہے, یہ شفٹ J سے ہماری ریورس کی سپیڈ کم ہو گئی. اب اسی طریقے سے آپ اپنی ریورس کی سپیڈ کو نارمل پوزیشن پہ لانا چاہتے ہیں تو شفٹ K پریس کریں. ٹھیک ہے جی, اب نارمل پلے بیک پہ لانا چاہتے ہیں تو سمپل K پریس کر دیں. آپ کو یہ پتا چل گیا کہ آپ حقیقت میں کون ہو. کیا اس سے بڑا انقلاب کوئی ہے اس زندگی کے بعد اگر آپ نے مر کر. ٹھیک ہے, میں اس کو ابھی یہاں پہ سٹاپ کرتا ہوں. اب میں نے یہاں پہ اس کو پاز کر دیا. آئی ہوپ کہ آپ کو اس جو ہے نا فارورڈنگ اور جو میں نے آپ کو یہ جو بٹنز جو کمانڈز بتائی ہیں ان کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب اس کو میں نا آپ کو ایک دوسرے طریقے سے آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اب میں جو ہے نا سمپل دوبارہ فائل کو پلے کروں گا, F4 سے ریزیوم کروں گا, اور اس کے بعد دوبارہ اس فائل کو جو ہماری کرنٹ فائل ہے اس کو فارورڈ اور سلو کرنا میں آپ کو سکھاتا ہوں. اس میں بس یہ تبدیلی ہوگی کہ ہم فارورڈ اور ریوائنڈ کی جو کمانڈ ہے جو ہم نے لاسٹ ٹائم یوز کی تھی, سمپل سب سے پہلے لیٹر L دبا فارورڈ کرنے کے لیے اور J دباتے ہیں ریوائنڈ کرنے کے لیے. تو اس میں ہم جو ہے شفٹ کی مدد سے L اور شفٹ کی مدد سے J کو پریس کریں گے. تو اب یہ بھی میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. F4 دبائیں. اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے, اللہ کے حضور. ٹھیک ہو گیا جی. اب میں یہاں پہ اس کو فاسٹ فارورڈ کرتا ہوں شفٹ L سے. وہ آپ کے پاس ہے, لیکن میں جو آپ کو باتیں علم آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں نا وہ اسی زندگی میں ایکسپیرینس کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے جی, وہ یہ فارورڈ ہو رہا ہے. جب ہمارا جسم جب ہم اس جسم میں ہماری روح جائے گی جب ہم قبر میں جائیں گے. ٹھیک ہے جی, یہ ہماری ابھی جو ہے نا فاسٹ فارورڈ ہو رہی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ اس کی سپیڈ کو کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ شفٹ J پریس کریں. یہ شفٹ J پریس کرتے جائیں گے تو یہ سلو ہوتا جائے گا. اور جب میں بات کروں گا دوزخ کی اور جنت کی, وہ ایک حال ہے. اب جہنم چونکہ ہم ظاہری طور پر ایکسپیرینس کر رہے ہیں. یہ دیکھیں اب میں سلو کرتا جا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی, اب یہ پلے بیک بہت ہی سلو ہو گئی. جنت کو ایکسپیرینس نہیں کر رہے. اب میں اس کو نارمل پلے بیک پر لاتا ہوں, شفٹ K پریس کروں گا. کہ جنت بھی ہے, جنت ایک حال ہے جس کو ہم اسی. ٹھیک ہے جی, اب میں نے شفٹ K پریس کیا تو یہ نارمل سپیڈ پر آ گیا. اسلام از اے وے آف لائف, یہ پریکٹیکل. اب میں اس کو پاز کرتا ہوں. چیز آپ کریں یہ میں نے اس کو پاز کر دیا. آپ کو ایک دفعہ پھر ایکسپلین کر دوں کہ اس دفعہ میں نے جب آپ کو فارورڈنگ اور ریوائنڈ بتایا ہے نا, اس میں نے شفٹ L
اور شفٹ جے کا استعمال کیا ہے، یعنی شفٹ ایل آپ پریس کرتے جائیں گے تو آپ کی جو فائل ہے یہ بہت ہی تیز ہوتی جائے گی، فارورڈ ہوتی جائے گی. اور اسی طریقے سے اگر آپ اپنی فائل کو سلو کرنا چاہیں تو شفٹ جے کا استعمال کریں گے. جوں آپ شفٹ جے پریس کرتے جائیں گے آپ کی آڈیو مزید سلو سے سلو ہوتی جائے گی. اور اس کے بعد اگر آپ نے اپنی فائل کو نارمل پلے کرنا ہوگا تو آپ سمپل شفٹ کے پریس کر دیں گے تو آپ کی آڈیو فائل جو ہے وہ نارمل پلے بیک میں پلے ہونا شروع ہو جائے گی. تو آئی ہوپ کہ اس ٹیوٹوریل میں ہم نے جو پلے، سٹاپ، فارورڈ، ریوائنڈ، فاسٹ فارورڈ، فاسٹ ریوائنڈ، ان کی کمانڈز جو ہم نے ڈسکس کی ہیں آپ کو ان کی سمجھ آ گئی ہوگی. تو انشاءاللہ آپ اس کے اوپر جب پریکٹس کرتے رہیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ان ساری کمانڈز کی سمجھ آ جائے گی. تو I think that should be enough for today's part. اگلے پارٹ میں انشاءاللہ میں آپ سے ملتا ہوں اور اس سے آگے پھر فردر کنٹینیو کرتے ہیں. اللہ حافظ.